بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ ایک شخص صلہ رحمی کرتا ہے، خدا کے لیے خرچ کرتا ہے تو اس کا یہ عمل چھپے ہوئے خالص عمل کے طور پر لکھا جاتا ہے۔ پھر جب وہ اس کو لوگوں سے خود بیان کرتا ہے تو مٹا کر ظاہرداری والے عمل کی قسم میں لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر جب دوسری مرتبہ بھی وہ اس کو خود بیان کرتا ہے تو مٹا کر ریاکاری کا عمل لکھ دیا جاتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام از بہار جلد 72۔ معلوم ہوا کہ آدمی کو نیک کام کر کے کبھی بیان نہیں کرنا چاہیے۔ نیکی کر اور دریا میں ڈال، جس قدر ممکن ہو جلد بھول جانا چاہیے۔ سب سے زیادہ چھپا کر عمل کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از بہار جلد 70۔ چھپا کر کی جانے والی نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام از بہار جلد 70۔ جنت کے خزانوں میں نمبر 1 اچھے عمل کا چھپا کر کرنا اور چھپائے رکھنا ہے۔ نمبر 2 مصیبتوں پر صبر کرنا ہے۔ نمبر 3 اور ان کا چھپانا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار جلد 70۔ جنت کا خازن انچارج کچھ لوگوں کو جنت میں دیکھے گا، ان سے پوچھے گا تم کون ہو اور بغیر میری اجازت کیسے جنت میں آئے؟ تم کہاں سے داخل ہوئے؟ وہ لوگ کہیں گے تمہیں اس سے کیا مطلب؟ ہم نے چھپ کر خدا کی عبادت کی تھی، خدا نے ہمیں مخفی طور پر چھپا کر جنت میں پہنچا دیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 75۔ جب نماز پڑھا کرو تو پردے گرا لیا کرو، کیونکہ اللہ وہی ہے جو تعریفوں کو بھی ویسے ہی تقسیم کرتا ہے جس طرح روزیوں کو تقسیم کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام از بہار جلد 70۔ معلوم ہوا کہ ریاکاری سے تعریفیں نہیں ملا کرتی، کام صرف خدا کے خوش کرنے کے لیے کرو۔ خدا خود لوگوں سے تمہاری تعریفیں کروائے گا جب اور جس قدر چاہے گا۔ تمہارے اچھے کام جو فرض نہیں ہوتے وہ چھپا کر انجام دو، البتہ جو واجب کام ہیں ان کے لیے افضل ہے کہ ظاہری طور پر انجام دو، مگر اس کا مقصد صرف لوگوں کو ترغیب دینا ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 96۔ سب سے بڑا اندھا کون ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا جو خدا کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے نیک عمل انجام دے۔ بہار جلد 77۔ رجت کا عقیدہ۔ سب سے پہلے جن کے لیے زمین پھٹے گی اور وہ دنیا میں واپس تشریف لائیں گے وہ امام حسین ابن علی علیہ السلام ہوں گے۔ بہار جلد 53 از امام جعفر صادق علیہ السلام۔ پھر وہ دنیا پر حکومت کریں گے یہاں تک کہ لمبی عمر کی وجہ سے ان کے آبرو نیچے کی طرف گر جائیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 53۔ خداوند عالم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی کو زندہ اٹھائے گا۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار جلد 53۔ رجت عمومی نہیں ہوگی بلکہ صرف خالص مومن آئیں گے یا خالص مشرک۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 73۔ ہر مومن جسے ناحق قتل کیا گیا ہے رجت کے زمانے میں لوٹے گا، پھر طبعی موت مرے گا، اور ہر مومن جو طبعی موت مرا ہے دوبارہ لوٹے گا اور قتل ہو کر دنیا سے جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 53۔ تاکہ شہادت کے ثواب سے محروم نہ رہے۔ خدا سے امید رکھنا رجا۔ خدا سے امید رکھنے والا خدا کی رحمتوں کا طلب کرنے والا ہے، اور ہر خدا کی سزاؤں سے ڈرنے والا گناہوں سے بھاگ جایا کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار جلد 69۔ یعنی جو واقعی خدا کی سزاؤں سے ڈرتا ہے وہ عملاً گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم خدا کی رحمت کے امیدوار ہیں مگر گناہ پر گناہ کرتے رہتے ہیں۔ امام نے فرمایا ایسے لوگ اپنی آرزوؤں کو
خدا پر ترجیح دیتے ہیں۔ وہ جھوٹے لوگ ہیں، وہ صحیح معنی میں خدا کی رحمت کے امیدوار نہیں ہیں، کیونکہ جو شخص کسی چیز کی امید رکھتا ہے اس کو حاصل کرنے کی کوششیں ضرور کرتا ہے، اور جو کسی سے ڈرتا ہے اس کی نافرمانی سے ضرور بھاگتا ہے۔ از کافی جلد 92۔ نوٹ: خدا کی رحمت سے امید رکھنے کا اصل مطلب یہ ہے کہ ہم خدا پر بھروسہ کر کے حلال رزق کے لیے کوششیں کریں اور خدا سے عطاؤں کی امید رکھیں، لیکن گناہ پر گناہ کر کے خدا سے معافیوں کی امیدیں رکھنا خود کو دھوکہ دینا ہے، کیونکہ کسی کو ناراض کر کے اس سے رحم کی امید رکھنا سراسر بے عقلی ہے۔ تم لوگ ان لوگوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا چاہیے جو بغیر اچھے کام کیے اچھے انجام کی امیدیں رکھتے ہیں اور اپنی امیدوں کو بڑھا چڑھا کر توبہ کرنے یعنی گناہوں کو چھوڑ کر خدا کی اطاعت کی طرف لوٹنے کو ٹالتے رہتے ہیں۔ باتیں زاہدوں جیسی کرتے ہیں اور کام دنیا داروں جیسے کرتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ۔ تم میں سے کوئی خدا کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھے اور اپنے گناہوں کے سوا کسی چیز سے نہ ڈرے، یعنی صرف ڈرے اس بات سے کہ اگر گناہ کروں گا تو خدا سے سزا پاؤں گا۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ، حکمت 82۔ ملکہ سبا اپنے وطن سے باہر گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں مسلمان ہو گئی۔ جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے آئے تھے، مومن بن کر واپس گئے۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار، جلد 71۔ معلوم ہوا کہ خدا مومن کو وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کو ملنے کی کوئی امید نہیں ہوتی۔ اس طرح خدا مومن کو اپنی قدرت اور رحمت کی معرفت کراتا ہے تاکہ وہ صرف خدا پر بھروسہ کریں اور صرف خدا سے تمام توقعات باندھیں۔ تمام امیدیں صرف اور صرف خدا سے باندھو، اس لیے کہ جو خدا کے سوا کسی اور سے امیدیں باندھتا ہے وہ ناکام اور نامراد ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ عام لوگوں کے نزدیک سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت یہ ہے کہ اے رسول کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے گناہ کر کے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے، خود کو بے حد نقصان پہنچایا ہے، وہ خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، خدا یقیناً تمام گناہ معاف کر دے گا، کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ قرآن۔ لیکن ہم اہل بیت علیہ السلام ایسا نہیں کہتے، ہم اس آیت کو سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت قرار دیتے ہیں کہ اے رسول تمہارا پالنے والا مالک عنقریب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ قرآن۔ والضحیٰ 5۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ یہ شفاعت ہے، خدا کی قسم یہ شفاعت ہے، خدا کی قسم یہ شفاعت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار، جلد 8، تفسیر نور الثقلین۔ جہاں سے تم کو امید ہو وہاں سے زیادہ وہاں سے امید رکھو جہاں سے تم کو ملنے کی امید نہ ہو، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے تھے، خدا نے ان سے وہیں باتیں کی اور کلیم اللہ بنا دیا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کنز الاعمال۔ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، کہ آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے۔ قبر آخرت کی پہلی منزل، اسٹیشن ہے۔ اگر اس منزل سے انسان نجات پا جاتا ہے تو اس کے تمام مراحل آسان ہو جاتے ہیں، اور اگر قبر میں نجات نہ پا سکا تو بعد کے مراحل اس سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار، جلد 6۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ
या इमाम अल-इंस वल-जान। अस्सलामु अलैका या मज़हर अल-ईमान। अस्सलामु अलैका या शरीक अल-कुरआन। अस्सलामु अलैका या काति अल-बुरहान। अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानिना हाज़ा अजलल्लाहु फ़रजक व सहलल्लाहु मखरजक व ज़हूरका। अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद।